اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو صورتیں اس اعتبار سے ان کو ذہن میں رکھیے کہ خاص عرب کا جو ایک معاشرہ تھا، اس کا ایک کلچر تھا، اس کی ایک ثقافت تھی، اس کی تصویر ہے جو ان دونوں صورتوں میں آ رہی ہے۔ ایک ان کا اپنا ثقافت کا، ان کا ماحول، غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے ہاں سمجھا جاتا تھا اچھا کام ہے، لیکن یہ کہ جو لوگ دولت کی محبت میں مبتلا ہو گئے وہ کیسے کریں گے اس کو؟ اور جو بھی وہاں پر ہو رہا تھا، زوردار جو بھی ہے طاقت والا، سب کو سمیٹ لیتا تھا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اس آیت کے ترجمے دو بھائیوں نے علیحدہ کیے ہیں۔ دو بھائی کون؟ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کے فرزندان گرامی رحمت اللہ علیہ و رحمت اللہ علیہما، باپ پر بھی رحمت ہو اللہ کی اور دونوں بیٹوں پر بھی۔ یہ موضع القرآن میں شاہ عبد القادر صاحب نے ترجمہ کیا ہے، جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا، ہموار کر دیا جائے گا، اذا دکت الارض دکا دکا۔ اور جو ان کے بھائی ہیں شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جبکہ زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اب عربی زبان کے اندر یہ سارے احتمالات ہوں گے، میں پہلے ترجمے کو ترجیح دیتا ہوں کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورہ حاقہ میں آپ نے پڑھا تھا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یہ تو ہم نے پڑھا سورہ رحمان میں، اور پھر یہ کہ وہاں پڑھا بھربھرا سا ہو جائے گا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اس کے کناروں کے اوپر جو ہیں وہ فرشتے ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور 8 فرشتے اس روز اللہ کے عرش کو لے کر اتریں گے۔ جاء ربک والملک صفا صفا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قصہ زمین برسر زمین ہی طے ہوگا۔ جو ہم نے کمایا، جو گنوایا، یہی کمایا یہی گنوایا، کوئی نیکی کمائی تو یہاں اور کوئی بدی کمائی تو یہاں، یہ سارا قصہ زمین زمین ہی پر ہوگا۔ زمین کو پھیلایا جائے گا، مدت کھینچا جائے گا، چپٹا کر دیا جائے گا، کوٹ کوٹ کر پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وہ ریت روئی کے گالے بن جائیں گے، نہ اس میں کہیں کوئی موڑ ہوگا، نہ اونچائی ہوگی، نہ ڈھلوان ہوگی، سورہ طٰہٰ میں ایک بار سے۔ تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر یہیں پر اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال ہوگا، اس کی کوئی تجلی ہوگی، جس کو لے کر کے خاص طور پر 8 فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا، فرشتے ہوں گے صفے باندھے ہوئے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور لے آئی جائے گی اس دن جہنم بھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا غالباً وہ اسی زمین میں سے نکل آئے گی۔ یہی جو اندر موجود ہے، جو لاوا نکلتا ہے کبھی، ان تمام جو بھی یہ آتش فشاں پہاڑ ہوتے کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ اندر ہے زمین کے۔ اگر اس کو کوٹ دیا جائے، اس کو کھینچا جائے تو وہی چیز ظاہر ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی۔ واللہ عالم۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان کو سبق یاد آئے گا، یاد کرے گا، چیتے گا وہ انسان۔ یہ شاہ صاحب کا لفظ تھا، چیتے گا انسان، یاد آ جائے گا اسے کہ وہ کیا کر کے لایا تھا یہاں پہ، اور اسے پوری نصیحت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ نصیحت کس کام کی؟ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اب یہ کس لیے؟ اب تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تو دنیا میں اگر تم نے دیکھا ہوتا، سوچا ہوتا، حقائق تم پر منکشف ہوتے تو فائدہ تھا، یہاں تو نہیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یہ لفظ نوٹ کیجیے، حیاتی، میری زندگی تو اصلی یہ ہے، آج معلوم ہوا مجھے۔ میں تو دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھتا رہا، وہ زندگی نہیں تھی، وہ زندگی کی تمہید تھی، وہ ایک امتحانی وقفہ تھا، چھانٹی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بڑی طویل زندگی میں، وہ زندگی برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس زندگی کا تھوڑا سا حصہ کاٹ لیا موت کا وقفہ ڈال کر، یہ ہے آپ کا ٹیسٹنگ پیریڈ۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو امتحان پاس کرتے ہو اچھے مستقبل کے لیے، اس امتحان کو پاس کرنا تھا اس آخرت کے لیے۔ اب وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن وہ عذاب دے گا کہ جیسا عذاب کوئی نہ دے سکے. لا يعذب عذابه احد، اس کا سا عذاب نہ دے سکے کوئی اور. ولا يوثق وثاقه احد، اور اس کا سا باندھنا نہ باندھ سکے کوئی اور. لیکن اسی وقت خوش قسمت ہوں گے، کوئی خوش قسمت جن سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. کون؟ جو اس زندگی میں، امتحانی زندگی میں مطمئن ہو کر اپنے رب کی بندگی میں لگا رہا، یکسوئی کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ چمٹا رہا. مطمئن، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جاؤ ادھر جاؤ. فادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، بڑی ہمت کرنی پڑے گی یہ کہنے کے لیے کہ پروردگار ہمیں ان میں شامل فرما دے. صدق اللہ العظیم.